سب سے پہلے اب میں آپ کو ثبوت دوں گی کہ کس طرح سے میں یہ ثابت کروں گی کہ تحریک انصاف کو امریکی CIA چلاتی ہے. آپ کہیں گے یہ کس طرح کی بیوقوف بات ہے، خان صاحب تو ایبسلیوٹلی ناٹ کے نعرے لگاتے تھے، خان صاحب تو کہتے تھے امریکہ کو نو کروں گا، خان صاحب نے تو سائفر کیس میں بھی امریکہ کو بدنام کیا. تو یہ CIA کا پرانا ہتھیار ہے کہ جب انہوں نے کسی کو لانچ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کو اپنے خلاف جو ہے وہ بیانات دلواتے ہیں. وہ کیسے، میں آپ کو بتاتی ہوں، ثبوت آپ کے سامنے رکھتی ہوں. 5 اکتوبر 2023 کے دن، یعنی کہ آج سے 1.5 ماہ پہلے، امریکہ میں سیکیورٹی ایجنسیز کی ایک انتہائی اہم میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ کے اندر جو ہے وہ فورج انسٹیٹیوٹ، یہ میٹنگ جو ہے یہ امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ میں ہوئی جس کا نام تھا فورج. یہ جو فورج انسٹیٹیوٹ ہے یہاں پر CIA کا یہ بیسیکلی ایک فرنٹ ادارہ ہے. اس ادارے کے بارے میں آپ گوگل کر سکتے ہیں. اس کی تمام انتظامیہ جو ہے وہ CIA کے اہلکار چلاتے ہیں. اب یہاں اس میٹنگ کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے جی کائل ریکٹر، وہ بھی موجود ہوتا ہے، اور حاضر سروس CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر جو ہے یہ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ جو کائل ریکٹر ہے یہ CIA کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، اور ان کے ساتھ ایک مہمان جو ہے وہ وہاں پر انوائٹڈ ہوتا ہے. غور سے سنیے گا کہ وہ مہمان کس طرح سے تحریک انصاف کا ہوتا ہے. یہ مہمان کون ہے؟ یہ مہمان ہے جی جبران الیاس. اچھا، اب یہ کون ہے جبران الیاس؟ یہ وہی جبران الیاس ہے جس کا لیڈر پاکستان میں بولتا رہا کہ میری حکومت کو امریکہ نے ختم کیا، اور امریکہ میرے خلاف یعنی کہ تھا، اور امریکہ نے میرے خلاف سائفر کیا، اور امریکہ ہی میرے روس جانے سے ناراض ہوا. یہ سب سٹیٹمنٹس آپ سن چکے ہیں خان صاحب کی زبانی. اب جناب اسی امریکی CIA سے جبران الیاس کے رابطوں کے تمام جو انکشافات ہیں اور تمام جو رابطے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن عمران خان کو ان تمام رابطوں کے باوجود اس کے اوپر اعتراض نہیں. سوال ہے کیوں؟ یعنی کہ اگر عمران خان امریکہ کے اتنے خلاف ہیں تو اپنے ہی کسی تحریک انصاف کے شخص کو وہ کس طرح سے CIA کے میٹنگز کے اندر جو ہے وہ جانے کی اجازت دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1 میں آپ کے پاس چھوڑ رہی ہوں. ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، ابھی بہت سارے ثبوت باقی ہیں. اسی سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان جو ہیں وہ دن رات پاک افواج اور ریاست پاکستان کو گالیاں پڑواتے رہے، اور اسی جبران الیاس سے انہوں نے CIA کے ساتھ جو ہے وہ کام بھی جاری رکھا. لیکن ہم جانتے ہیں کہ اب اس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ جبران الیاس تو سائبر سیکیورٹی کا ماہر ہے، تو گوگل میں کام کرتا ہے وہ شخص، اور CIA والے جو ہیں ویسے اس کو قابل ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایونٹ میں بلایا ہوگا. یہی کہیں گے نا یوتھیے کہ بھئی وہ تو بڑا قابل انسان ہے، اس لیے اگر اس کو انوائٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ خان صاحب کی ایما پر، اور خان صاحب جو ہے وہ CIA کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جبران الیاس جو ہے وہ اس کی اس ایونٹ میں موجودگی دیکھ کر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ جبران الیاس آج سے نہیں بلکہ پچھلے 14 سال سے CIA اور CIA سے متعلق پروجیکٹس کا حصہ ہے اور حصے دار ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا کے صارفین کہیں گے کہ اچھا اس کا ثبوت دو، تو ثبوت بھی میں آپ کو دیتی ہوں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ جبران الیاس آج سے 14 سال پہلے CIA میں شامل ہوا، اور یہی وہ جبران الیاس ہے جس نے آج سے 14 سال پہلے تحریک انصاف کو جوائن کیا. اس سے کیا آپ کو تمام تانے بانے نظر آنا شروع ہوئے؟ اچھا، ابھی بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہوتی، بات آگے آتی ہے. اب آپ کو یقین نہیں آتا تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگ کہیں گے کہ جبران الیاس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے اور وہ تو CIA کا کوئی کارندہ نہیں ہے، اور وہ پچھلے 14 سال سے کوئی کام نہیں کر رہا، اسے تو بس گیسٹ کے طور پہ بلایا گیا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ جبران الیاس نے اپنا ذاتی ہاتھوں سے لکھا ہوا لنکڈ ان پروفائل جو ہے اس میں اپنے بارے میں کیا کچھ لکھا ہے میں آپ کو وہ پڑھ کے سناتی ہوں. جبران الیاس کا جو لنکڈ ان پروفائل ہے وہاں پر جبران الیاس خود اعتراف کر رہا ہے، جو کہ آپ کو سائڈ پہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے. تمام ثبوت آپ کو سائڈ پہ پلے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لنکڈ ان پروفائل کے اندر وہ لکھتا ہے کہ وہ USSS یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس، جو کہ امریکہ میں سب سے اہم سیکیورٹی ایجنسی ہے، اس کے اہلکاروں کو ٹریننگ دیتا ہے. یعنی کہ وہ جبران الیاس جو CIA کے ساتھ پچھلے 14 سال سے کام کر رہا ہے، وہ اپنے لنکڈ ان پروفائل کے اندر لکھتا ہے کہ میں یہ نوکری کر رہا ہوں، اور وہ پچھلے 14 سال سے تحریک انصاف کا حصہ ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ صرف یہیں تک نہیں بلکہ سیکیورٹی لیبز
جو کہ امریکہ میں سائبر سیکیورٹی کے لحاظ سے انتہائی اہم نجی ادارہ ہے، وہاں بھی جبران الیاس کی جو پروفائل ہے اس میں جبران کی امریکی حساس ایجنسیوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، جس کے ثبوت جو ہے وہ آپ کو سائٹ پہ چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ میں سے جس کے پاس اتنا ویلا ٹائم ہو اور یقین نہ ہو تو وہ خود جا کر اس کو ویریفائی کر سکتا ہے، اس کو سرچ کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا تو امریکی سی آئی اے اور یو ایس 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 یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹ سیکرٹ سروس جو ہے، یا تو وہ بے وقوف ہے اور ایسے بندے کو ٹھیکے اور کانٹریکٹ دے رہی ہے جس کا لیڈر پاکستان میں بول رہا ہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی اور امریکہ نے سائفر والا کیس کرایا، اور امریکہ کو ہی وہ جو ہے نا ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے، اور اس کے پاس سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اور جو کہ جبران الیاس کے پاس ہے، اور یا پھر پاکستانی قوم جو ہے وہ بے وقوف بن رہی ہے، یا پھر سی آئی اے کے اہلکاروں کو امریکہ مخالف سمجھ کر بے وقوفی سے سی آئی اے کی پاکستان ریاست اور افواج پاکستان کی سازش کے خلاف ان کا حصہ بن رہی ہے۔ یعنی کہ جو پاکستانی عوام ہے جو عمران خان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے لیے آئے ہیں، دراصل خان صاحب جو ہیں وہ ریاست مدینہ نہیں بلکہ پاکستان کو اللہ معاف کرے ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے منہ میں خاک، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ پاکستان 27ویں رات کو رمضان المبارک کو مارز وجود میں آیا تھا، اسی لیے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ بچایا۔